اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ ہماری ذات ہماری انا کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو لیسن کے آغاز سے پہلے فضائل قرآن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مقرر داعی سیدنا نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صراط المستقیم کی مثال بیان کرتا ہے، جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر ایک داعی کھڑا کہہ رہا ہے، اے لوگو، سب کے سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور دائیں بائیں منتشر نہ ہو۔ اور ایک داعی راستے پر کھڑا پکار رہا ہے، جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے تمہاری بربادی ہو، اسے مت کھولنا، اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ صراط سے مراد اسلام ہے اور دیواروں سے مراد اللہ کی حدود ہیں۔ کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو داعی ہے وہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اور راستے کے عین بیچ میں جو داعی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں ایک واعظ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صراط المستقیم کا جو راستہ رکھا ہے، اور وہ کہاں سے ہو کر جاتا ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ قرآن پاک ہے۔ ساتھیوں، قرآن پاک سے ہی اللہ کی حدود معلوم ہوتی ہیں، قرآن پاک سے ہی حرام اور حلال کا پتہ چلتا ہے، اور قرآن پاک سے ہی پڑھنے سے ہی اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی انسان کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جو ان حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی حدود کی پامالی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اور اللہ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، نہ صرف پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ نکال لیجیے، سورۃ البقرہ۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 89۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما لم غنہ آواز ناک میں لے کے جائیں گے۔ ما، یہاں پہ دیکھیں مد اصلی الف سے پہلے زبر، اور ماں آواز منہ کے ذریعے باہر آئے گی، ناک کے ذریعے ماں کی آواز نہیں آئے گی، ماں، ٹھیک ہے۔ جاءہم، چار الف کے برابر، کتاب من عند اللہ، کتاب من عند اللہ، اللہ کا نام باریک، مصدق لما، مصدق، صاد پر حروف میں سے حروف مستعلیہ، مصدق لما معہم وَكَانُوا، دونوں جگہوں پہ مد اصلی، الف مدہ، واو مدہ، من قبل، قبل، کلکلہ، قبل، یستفتحون علی الذین کفروا، ساسا دورایا کیجئے، علی الذین کفروا، فلما جاءہم ما، کون سا والا میم پڑھیں گے؟ میم ساکن، میم مشدد ساتھ ہو تو ساکن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مشدد کو پڑھا جاتا ہے۔ میم مشدد، ما کا میم مشدد پڑھیں گے، آواز ناک میں ٹھہرائیں گے۔
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ، اللہ کا نام پر پڑھیں گے، فلعنت اللہ علی الکافرین، علی الکافرین، کا مد اصلی کا قائم مقام، کا کھڑی زبر، کا مد اصلی کا قائم مقام کتنا لمبا کرتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، علی الکافرین۔ ایک بار اسے پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن آپ کا، اس کو بار بار سنیے، دہرائیے، اس پہ محنت کیجیے، جتنی آپ محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ ثمر عطا فرمائیں گے۔ ساتھیو اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھے تھے کھڑی زیر، ہم نے پڑھا کھڑی زبر اور کھڑی زیر کتنا لمبا کرتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، کھڑی زیر کی، اور حروف کی مشق کریں گے، الفاظ کی مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زیر بی، ہاں کھڑی زیر ہی، بھی ہی، طریقہ پتہ ہے نا سب کو؟ بند مٹھی کر کے ایک انگلی کھولیے، جتنی دیر لگتی ہے بس اتنا ہی لمبا کریں گے کھڑی زیر کو بھی۔ فا زیر یا فی، ہاں کھڑی زیر ہی، فی ہی، دیکھیں فی کو بھی لمبا کریں کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہے، اور یہاں پہ ہاں کھڑی زیر ہی مد اصلی کا یعنی اس کا قائم مقام بھی ہے۔ قاف زبر با، قب، لام زیر لی، قابلی، ہاں کھڑی زیر ہی، قابلی ہی، با زبر عین با، تا زیر دی، بعدی، ہاں کھڑی زیر ہی، بعدی ہی، را پیش رو، سین پیسو، روسو، لام زیر لی، رسولی، ہاں کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، عین زبر ع، میم زبر ما، عما، لام زیر لی، عملی، ہاں کھڑی زیر ہی، عملی ہی، با زیر بی، عین زبر با عب، بیعب، بے نہیں کریں گے ٹھیک ہے، بی با زیر بی، بیعب، دال زیر دی، بیعبدی، ہاں کھڑی زیر ہی، بیعبدی ہی، با سکینے ساتھ ساتھ کلکلا بھی دھیان رکھیں گے۔ با زبر قا بق، نون زیر نی، بقنی، ہاں کھڑی زیر ہی، بقنی ہی، واو زبر جیم وج، ہاں زیر ہی، وجہ ہی، ہاں کھڑی زیر ہی، وجہ ہی، نون زبر سین نس، تا زبر حاتح، نستح، یا کھڑی زیر ہی، نستحی۔ ٹھیک ہے تو ساتھیو آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو سکھایا اور جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک قرآن پاک پہنچایا، ایسے ہی ہمیں عربی لہجے میں قرآن پاک پڑھنے کی
اور سمجھنے کی اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔